अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम बात करेंगे कि जब आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में या दुनिया में कहीं भी काम करते हैं, शायद इंग्लिश स्पीकिंग कहना बेहतर नहीं है, यानी कोई भी मुल्क जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे बाज़ औक़ात आपको कुछ जो है वो रेसिस्ट कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, या कुछ ऐसे लोग आपके सर्कल में मौजूद होते हैं जो कि अपने आप को मतलब अपनी नस्ल की वजह से आपसे बेहतर समझते हैं। यस, जैसे कि हम लोग, जैसे हमारा जो ताल्लुक़ होता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं या बांग्लादेशी हैं, तो वो ये होता है कि भाई ज़ाहिर है कि ये ब्राउन स्किन पीपल हैं। लेकिन कुछ जो कौमें हैं वो अपने आप को अपने रंग, अपने मुल्क या अपनी नस्ल की वजह से वो अपने आप को बेहतर समझती हैं। अब ये जो एक जो बात है वो ये है कि भाई वैसे तो सारी दुनिया में इंसान बराबर हैं। अब ज़ाहिर है कि कोई किसी मुल्क में पैदा हो गया तो उसका कसूर तो नहीं है, लेकिन ये जो रेसिज्म है या जो नस्ल परस्ती है, ये एक बहुत ही बड़ा दाग है जो कि अक्सर जगहों पे आपको देखने को मिलता है, ख़ास तौर पे जब आप काम करने की जगह पे जाते हैं। अच्छा जी, मैंने जो देखा है वो ये है कि यहाँ पे जो रेसिस्ट कमेंट्स कभी लोग आपको पास कर देते हैं, या आपके जो साथी होते हैं कभी उनको कुछ रेसिस्ट सी बात कह देते हैं, लेकिन जो हमारे लोग हैं बेचारे ही मैं कहूँगी कि वो जो है ना, या तो उन्हें समझ नहीं आती कि ये इसने रेसिस्ट बात की है, या एक जो जुमला इसने कसा है एक बंदे ने जो कि वर्क प्लेस पे आपके साथ मौजूद है, कलीग है, हमारे लोगों को समझ नहीं आती कि ये जो बात थी ये एक रेसिज्म के सेंस में इन तक को कही गई, वो ऐसे हंसी में उड़ा देते हैं। तो आज थोड़ी सी इस पे बात करते हैं कि रेसिस्ट कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। और अगर आपको कोई बार बार जो है ना एक वर्क प्लेस पे रेसिस्ट कमेंट्स पास कर रहा है, नस्ल परस्ताना जो है ना, यानी जो बातें अगर आपको वो सुना रहा है, तो फिर आपको किस तरह उसको जो है ना टैकल करने की ज़रूरत होती है। तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, ताकि जो बहुत से लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, ज़ाहिर है कि उनका ताल्लुक़ कुछ का यूके से है, कुछ जो है वो और कंट्रीज से हैं, तो ये एक चीज़ है जो कि हमें थोड़ी सी ना हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो आज की वीडियो है इस बारे में है जी। अच्छा जी, यूके की बात करें तो यहाँ पे इक्वालिटी एक्ट 2010 है, जिसकी जो शिक है वो यही है कि भाई जो सारे लोग हैं वो वर्क प्लेस पे बराबर हैं, और कोई भी इंसान जो है दूसरे को उसकी जो है नस्ल या रंग की वजह से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, या वो उसको तफरका नहीं कर सकता। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर रिपोर्ट करते हो अपनी हायर अथॉरिटीज़ को कि इस बंदे ने मेरे साथ जो है वो रेसिस्ट कमेंट पास किया है, और वो ऐसे किया या रेसिज्म की वजह से इसने जो है मुझे डिस्क्रिमिनेट किया है, तो आपने जो अपना लेटर होता है उसमें आपने लिखना होता है कि भाई मतलब थोड़ा सा ये इसको मेंशन करें कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी इक्वालिटी एक्ट 2010, इसको ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि इससे फिर जो अगला बंदा होता है उसको पता चलता है कि ये इतना कोई इग्नोरेंट पर्सन नहीं है, या ये कोई इतना जाहिल इंसान नहीं है, ठीक है जी। तो इक्वालिटी एक्ट 2010, इसको हमेशा याद रखें। अच्छा जी, एक कुछ जो जुमले हैं वो आपको वर्क प्लेस पे कभी कह दिए जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई इंसान या तो कोई बहुत मासूम है तो उसको पता ही नहीं कि ये रेसिस्ट कमेंट है, या फिर वो कभी कभी होता है कि वो जानबूझ के जो है वो ऐसा कर रहा होता है। अच्छा, इसमें रेसिज्म का अगर बात करें तो बाज़ का जो लुक्स होती हैं ना कुछ जैसे वाइट पीपल की, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती, वो आपको देखते ऐसे हैं कि जैसे बस खा ही जाएंगे। अब लुक्स का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि अगर कोई बार बार आपको जो है वो कमेंट्स ऐसे करता है टॉक्सिक किस्म के, और आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, आपकी टांग खींच रहा है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है चीज़, तो ज़ाहिर है कि फिर ये आपको हायर अथॉरिटीज़ को आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है वो इन चीज़ों को डील करता है, या जो आपका मैनेजर होता है वो उन चीज़ों को मैनेज करता है, और उनको जो है आप एक लेटर लिख सकते हो। अच्छा जी, जो जुमले कह दिए जाते हैं कि भाई, अच्छा जी, जैसे कह दिया जाता है कि यू पीपल आर ऑलवेज लाइक दिस, यानी कि तुम लोग ऐसे ही क्या होते हो, या तुम लोग ऐसे ही काम करते हो, तो ये जो इस तरह के जो जुमले हैं रेसिस्ट किस्म के, यानी डिस्क्रिमिनेशन वाले, वो जो है ना ये अलाउड नहीं होते। अच्छा, ये कह दिया जाता है कि अच्छा आपकी औरतें जो हैं वो क्या हाउस स्लेव होती हैं, या होम मेकर्स हैं, या मतलब वो इस सेंस में कह दिया जाता है कि भाई आप जो है ना भी अपने औरतों को आज़ादी नहीं देते हो, तो ये भी एक बेसिकली एक रेसिस्ट कमेंट होता है।
اگر آپ کسی کو کہہ دو کہ اچھا ابھی آج تم نے جو ہے وہ پھر بریانی تم نے جو ہے تم لائے ہو اور تم ہر وقت بریانی کھاتے رہتے ہو، تو یہ بھی ایک عجیب سا ایک کمنٹ ہے جو کہ اکثر جو ہے وہ ورک پلیس پہ لوگ جو ہے نا آپ کو ڈسکریمنیٹ کرنے کے لیے یوز کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، کسی کو یہ کہہ دینا کہ بٹ یو ڈونٹ لک برٹش، تو یہ بھی جو ہے ایک ڈسکریمنیٹنگ تھنگ ہے۔ اچھا، ویئر آر یو ریئلی فرام؟ اچھا اب یہ دیکھیں نا، ویئر آر یو ریئلی فرام، اچھا تو ریئلی پہ زور ہے، تو اس سے بھی جو ہے نا اس بندے کا ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ریسسٹ ایک بات کر رہا ہے۔ اچھا اب جیسے میرا تھوڑا سا ہاف انگلش نیم ہے، تو وہ میرے سے پوچھے کہ واٹ از یور ریئل نیم؟ اچھا تو ریئل جو ہے نا اس پہ بھئی مطلب بھئی اچھا بھئی تمہارا اصل نام کیا ہے؟ اچھا یہ تو تمہارا چلو تم نے ایک اڈاپٹ کیا ہوا نیم، لیکن اصل میں تمہارا نام کیا ہے؟ تو یہ بھی جو ہے نا ایک برٹش جو ہے، برٹش نہیں یعنی یہ بھی بعض اوقات آپ کو ایسی چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں۔ اچھا یا پھر کسی کی جو ڈریسنگ ہے اس پہ کہہ دینا کہ وائی ڈونٹ یو ڈریس مور لائک اس، کہ بھئی تم جو ہے نا اس طرح ڈریس اپ کیوں ہوتے ہو، کہ تم مطلب ہماری طرح کیوں نہیں ڈریس اپ ہوتے؟ جیسے لڑکیاں سکارف لیتی ہیں تو بعض اوقات ان کو بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا جان بوجھ کے ایسی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے، داڑھی والے آدمی اور سکارف والی جو لڑکیاں ہیں نا ان سے بعض اوقات پوچھ لیا جاتا ہے کہ جو شریعہ لا ہے بھئی اس میں یہ ہے تو کیوں ہے، مطلب یہ کیا ہے کہ وومن جو ہے بھئی ان کو بھی آپ کے اسلام میں ہے کہ ان کو جو ہے مار سکتے ہیں، یعنی ہسبینڈ جو ہے اس کی پٹائی کر سکتا ہے، فلاگ کر سکتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ بھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ اکثر آپ کو جو ہے نا وہ بعض اوقات آپ سے جو ہے وہ جیسے کلیگس ہیں یا تھوڑا سا کوئی سینئر ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہے، تو یہ ریسسٹ ایک بات ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی چیز آپ کو انکمفرٹیبل کرتی ہے، آپ کی سکن کلر کے بارے میں، آپ کی ڈریسنگ کے بارے میں، یا آپ کے کھانے پینے کے بارے میں، اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں، تو وہ جو آپ جب انکمفرٹیبل فیل کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ریسسٹ ایک بات ہوئی ہے۔ اچھا جیسے اب آپ کو کوئی کہے کہ اچھا جی تمہارے جیسے لوگ جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ کام نہیں کرتے، تو یہ بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ کوئی بندہ ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے۔ یا کوئی آپ کو کہے کہ بھئی آپ بہت ویل اسپوکن ہیں، بھئی آپ بڑا اچھا بولتے ہیں، یو ڈونٹ لک لائک یو آر فرام انڈیا اور یو ڈونٹ لک لائک یو آر فرام پاکستان، تو یہ جو ہے نا یہ جو ایسے جو بندہ کہہ رہا ہے نا یہ آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا تفرقہ ہی کر رہا ہے یہ۔ اچھا جیسے اب کوئی کہہ دے کہ اچھا بھی یو آر ناٹ لائک دا ادر فرینچ پیپل، یا یو آر ناٹ لائک ادر امیریکن پیپل، تو پھر یہ بھی جو بات ہے اس کا مطلب ہے کہ بھئی یہ بندہ آپ سے ریسسٹ کمنٹس پاس کر رہا ہے۔ اچھا یا پھر یہ بھی کبھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی تمہیں بھی اب جو ہے نا ڈانس اور سنگ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم ظاہر ہے جیسے اب پاکستان سے ہو تو تمہیں نہ سنگنگ آتی ہے نہ تمہیں ڈانسنگ آتی ہے، بعض اوقات ایسے بھی جو کمنٹس ہوتے ہیں نا وہ دے دیے جاتے ہیں۔ یا اگر جو ہے وہ آپ کو یہی کوئی کہتا ہے کہ یو پیپل آر سو لاؤڈ، اچھا یہ بھی ہے کہ بھئی یا یو پیپل آر سو کوائٹ، اچھا تو یہ بھی جو ہے نا یو پیپل جہاں پہ یوز ہوتا ہے نا تو یہ بھی کوئی اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا نسل پرستی یہ انسان کہہ رہا ہے اور یہ آپ کو تفرقہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر یا آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ڈو یو پیپل ایون سیلیبریٹ کرسمس، بھئی آپ لوگ کرتے ہو کرسمس سیلیبریٹ، تو یہ اس طرح کی باتیں انہیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی کبھی کبھی جو ہوتا ہے نا یہ کرسمس سیلیبریشن پہ بھی کبھی جو ہے نا وہ کچھ تو چلے وہ تھوڑے سے بچے جیسے تھوڑے سے ینگ کڈز ہوتے ہیں، جیسے کہہ لیں ینگ کڈز ہی کہہ لیں کہ وہ تھوڑے سے وہ آپ سے تھوڑی سی فرینڈ شپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک اور بات ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے نا جیسے اب میچور ہیں اور سینئر بھی ہیں، لیکن وہ پھر ایسے اگر کوئی بات کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جو ہے نا نسل پرستانہ جو ہے نا جملے کس رہا ہے یہ بندہ۔ اچھا جی یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ اف یو ڈونٹ لائک اٹ گو بیک ٹو ویئر یو کم فرام، اچھا اب بھی تم جہاں سے آئے ہو تم وہیں چلے جاؤ اگر جو ہے نا تمہیں یہاں کچھ پسند نہیں آ رہا، تو یہ بھی جو ہے نا ایک نسل پرستانہ جملہ ہے۔ اچھا اس میں جو ہے نا یہ بچے جو ہمارے اسکولوں میں جاتے ہیں کبھی کبھی ان کے ساتھ بھی کچھ کڈز ہوتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ برٹش ہی ہوں، وہ کوئی اور بھی نیشنلٹی ہو سکتی ہے، کہ ہو سکتا ہے وہ اسپینش کڈز ہوں، ہو سکتا ہے وہ فرینچ کڈز ہوں، لیکن وہ بھی بعض اوقات نا ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی گو بیک یور ہوم کنٹری۔ اچھا تو یہ جو چیز ہے نا یہ بچوں کو بھی ہمیں
ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ایسے بچوں کو جو ہے نا کس طرح انہیں جو ہے وہ شٹ اپ کال دینی ہے، یا ان کو جو ہے نا کیا پھر اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ٹیچر کو بتانا ہے. یہ بھی بلنگ کے زمرے میں آتا ہے. یعنی بلنگ جو ہوتی ہے یعنی کہ کسی کو جو ہے وہ انکمفرٹیبل کرنا، اس کی جو پوزیشن ہے اس کی جو کمزور پوزیشن ہے اس کا فائدہ اٹھانا، اس کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرنا. تو بلیز آر ایوری ویئر. تو بلی جو ہوتا ہے نا، یہ اس طرح کے بعض اوقات ایسے جملے بچوں کو کستے ہیں. وہ شاید ایسے ہوتا ہے کہ ان کے گھروں میں ایسی کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے بڑوں سے ہی بچے سیکھتے ہیں، اور پھر ان کو لگتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے ایک اچھی نسل سے ہمارا تعلق ہے اور ہم خاص نسل کے لوگ ہیں. تو یہ جو باقی جو بچے نظر آ رہے ہیں براؤن کڈس، تو وہ جو ہے وہ مطلب انہیں ہم جا کے جو ہے ذرا نیچے لگائیں. تو وہ یہ ہے. مجھے یاد ہے آ رہا ہے کہ بھئی میری بیٹی تھی جو چھوٹی بچی تھی، وہ جب حالانکہ وہ اتنی یعنی لگتی نہیں ہے پاکستانی، یعنی اس کی جو لکس ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں، عربک لگتی ہے یا اٹالین. تو لیکن وہ جو ہے اس کو جو ہے نا اس کو بچہ ایک اس کو اور اس کی فرینڈ، حالانکہ جو اس کی فرینڈ تھی وہ وائٹ گرل تھی نا، تو وہ ایک بچہ جو کہ جیسے آپ سوچیں کہ کلاس 1 مطلب بچیاں جو تھیں وہ کلاس 2 کی تھیں، اور کلاس 1 کا کوئی بچہ تھا جو کہ انہیں آ کے بار بار کہتا تھا گو بیک یور ہوم کنٹری نا. تو یہ جو ہے نا چپ کر جاتی تھیں اور اپسیٹ ہو جاتی تھیں. تو پھر میں نے ہم لوگوں نے یعنی کہا کہ اس کو کہ بھئی تم ناک کٹوا دی ہے تم نے پاکستانیوں کی، اور آپ سے جو چھوٹا سا ایک بچہ ہے وہ چونی جیسا، تو وہی آپ لوگوں سے ہینڈل نہیں ہو رہا، اور کیا آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو پھر اس کو ذرا ہم نے کانفیڈنٹ کر کے بھیجا. تو پھر اس نے جو ہے نا جا کے جو ہی اس نے کہا کہ اس گو بیک یور ہوم کنٹری، تو اس نے جو ہے وہ پاؤں زور سے زمین پہ مارا اور اس نے کہا کہ بھئی شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس نے غصے سے اس کو جب جواب دیا تو پھر وہ یہ تھا کہ بچہ جو ہے نا وہ ادھر ہی چپ کر کے جو ہے وہ بلی بن گیا، اور اس نے پھر وہی اس کا رسپانس تھا کہ بھئی باجی میرا یہ تو مطلب نہیں تھا. تو وہی بات ہے کہ آپ کو بعض اوقات جو ہے نا بچوں کو بھی سکھانا پڑتا ہے کہ اگر ایسے کوئی نسل پرستی کرتا ہے تو وہ جو ہے نا پھر آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. وتھ کانفیڈنس کریں ڈیل، اور کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ پہ جو ہے نا اس طرح کے کمنٹس کرے یا اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے نیچا دکھائے. ٹھیک ہے جی، ہر انسان اس دنیا میں برابر ہے. ہم اگر ان باہر کے ملکوں میں دھکے کھاتے ہیں، ادھر آ کے جو ہے وہ جاب کرتے ہیں اور یہ جو ہے نا اپنے ملک سے ایک دوری برداشت کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ بھئی اب اس سے کسی کو جو ہے نا ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہوتے. تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے نا وہ ایکول ایک رسپیکٹ دینے کی ہر جگہ پہ ضرورت ہے، جو کہ ہر انسان کا حق ہے. تو یہ جناب آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی، اور یہ پیغام تھا کہ تھوڑا سا ان چیزوں کو بھی دھیان دیں. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.